جھوٹا انسان۔ جھوٹے انسان کی اونچی آواز سچے انسان کو خاموش کر دیتی ہے، لیکن سچے انسان کی خاموشی جھوٹے انسان کی بنیاد ہلا دیتی ہے۔ جو ظلم کے ذریعے عزت چاہتا ہے، اللہ اسے انصاف کے ذریعے ذلیل کرتا ہے۔ احساس کی قیمتیں نہیں ہوا کرتی، نہ ہی یہ بازاروں میں بکتا ہے، بلکہ یہ محسوس ہوتا ہے صرف انہی جو آنکھیں نم اور دل نرم رکھتے ہیں۔ نرم مٹی میں ہی پودا پروان چڑھتا ہے، کیونکہ پتریلی زمین پر جھاڑیاں اگتی ہیں۔ رشتے، چابی سے کھلا تالا بار بار کام آتا ہے، مگر ہتھوڑی سے کھلا تالا دوبارہ کام نہیں آتا۔ اسی طرح رشتوں کے تالے غصے کے ہتھوڑے سے نہیں، بلکہ محبت کی چابی سے کھولیں۔ اللہ کی پکڑ سخت ہے، ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہنا، اور کبھی بھی کسی کی غربت، بے بسی اور بیماری کا مذاق مت اڑانا۔ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، یہ وقت تم پر بھی آ سکتا ہے۔ یاد رکھنا، بادشاہ کو فقیر اور تندرست کو بیمار ہونے میں دیر نہیں لگتی۔ والدین کی 4 فریاد۔ پہلا، جس دن تم ہمیں بوڑھا دیکھو صبر کرنا اور ہمیں سمجھنے کی کوشش کرنا۔ دوسرا، جب ہم کوئی بات بھول جائیں ہم پر طنز نہ کرنا اور اپنا بچپن یاد کرنا۔ تیسرا، جب ہم بوڑھے ہو کر چل نہ پائیں تو ہمارا سہارا بننا اور اپنا پہلا قدم یاد رکھنا۔ چوتھا، جب ہم بیمار ہو جائیں تو وہ دن یاد کر کے ہم پر اپنا پیسہ خرچ کرنا جب ہم تمہاری خواہش پوری کرنے کے لیے اپنی خواہشیں قربان کرتے تھے۔ مشکل وقت میں دعا مانگا کرو، کیونکہ وہی سے اللہ کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ جب دنیا تمہیں ٹھکرا دے، جب دوست چھوڑ جائے، جب کوئی بھی ساتھ نہ دے، تب صرف ایک دروازہ باقی بچتا ہے، دعا کا دروازہ، اور یہی دروازہ ہے جو ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ اللہ کہتا ہے، مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ پیاری ماں۔ دوزخ نے کہا، ماں وہ ہستی ہے جو گنہگار اولاد کو بھی بچا لیتی ہے۔ جنت نے کہا، ماں وہ ہستی ہے جو مجھے بھی اپنے قدموں کے نیچے دبا دیتی ہے۔ یا اللہ، ہماری ماؤں کو لمبی زندگی عطا فرما اور ہمیں ان کی خدمت کی توفیق عطا فرما، اور کوئی بھی گھر ماں کے بغیر نہ ہو، آمین۔ اللہ کی ناراضگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، اے اللہ، تیرے ناراض ہونے کی کیا نشانی ہے؟ ہمیں کیسے پتہ چلے تو ناراض ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، جب تو دیکھے بارش بغیر موسم کے ہو رہی ہیں، حکومت بے وقوفوں کے پاس ہے، مال بخیلوں کے پاس ہے، تو سمجھ لینا کہ میں ناراض ہوں۔ اللہ جب کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو اس میں یہ نشانیاں نظر آتی ہیں: دل سخت ہو جانا، عبادت میں دل نہ لگنا، گناہوں میں مزہ آنا، نیکی سے سستی ہونا، اللہ کے ذکر سے غفلت، گناہ پر شرمندگی نہ ہونا، برے لوگوں کی صحبت میں سکون، نیک بات سن کر بیزاری، دعا کا اثر محسوس نہ ہونا، تنہائی میں بھی گناہ کرنا۔ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں قبیلہ قریش کا ایک نوجوان حاضر ہوا۔ اس وقت سبھی صحابہ کرام بارگاہ رسالت میں موجود تھے۔ اس نوجوان شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کا ہر حکم مانوں گا، بس آپ مجھے یہ گناہ کی اجازت دے دیجئے، کیونکہ میں اس گناہ کے بغیر نہیں رہ سکتا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان سے پوچھے کہ وہ کون سا گناہ ہے؟ تو وہ نوجوان کہنے لگا کہ آپ مجھے بدکاری کی اجازت دے دیجئے، کیونکہ اسے چھوڑنا میرے بس کی بات نہیں ہے۔ اس موقع پر اگر کوئی دوسرا مبلغ ہوتا تو وہ شدید غصے کا اظہار کرتا اور اسے اپنی مجلس سے بھی نکال دیتا، لیکن قربان جاؤں اس رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ کی زبان مبارک پر ذرہ بھر بھی شکن نہ آئی،
तमाम सहाबाए कराम हैरान होके ये मंजर देख रहे थे। अल्लाह के नबी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स को अपने करीब कर लिया और बड़ी ही शफकत से नरम लहजे से उससे पूछा कि आए बेटे, ज़रा ये तो बताओ कि जिस जुल्म की तुमने मुझसे इजाज़त मांगी है, किससे करने का इरादा है? क्या ऐसा तू अपनी माँ से करेगा? उसने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हरगिज़ नहीं। क्या कोई अपनी माँ से ऐसा इरादा कर सकता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तूने सच कहा। फिर क्या तू ऐसा अपनी बेटी से करेगा? फिर उस शख्स ने कहा, क्या ऐसा अपनी बेटी से तसव्वुर भी किया जा सकता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तूने बिल्कुल ठीक कहा, तो क्या फिर अपनी बहन से ऐसा इरादा है? उस शख्स ने कहा, हरगिज़ नहीं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तूने सच कहा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाची, फूफी, खाला जैसे सभी महरम रिश्ते गिनाए जिसे वो बार बार इनकार करता रहा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह उस शख्स को नफ्सियाती तौर पर ये समझा दिया कि तू जिस भी खातून से बदकारी करेगा वो भी किसी न किसी की बहन, बेटी, माँ और खाला, फूफी वगैरह होगी, और अगर तुझे इस काम की इजाज़त दे दी जाए तो तेरी माँ, बहन और बेटी भी नहीं बच सकेगी। जो असल बात हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस शख्स को समझाना चाहते थे वो उसके दिल में बैठ चुकी थी। हदीस में आता है कि फिर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दस्ते मुबारक उस नौजवान के कंधे पर रख दिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स के लिए दुआ फरमाई कि या अल्लाह, इस नौजवान के पिछले गुनाह माफ़ कर दे और आइंदा इससे गुनाह करने की तौफीक छीन ले। हदीस के रावी बयान करते हैं कि इस वाक़ये के बाद उस नौजवान की पूरी ज़िंदगी ऐसी तब्दील हो गई कि मरते दम तक उसकी नज़र किसी पर गलत नहीं उठी। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरों को शेयर भी ज़रूर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा।